نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے 66 جو ابھی اس کی تلاوت الحمدللہ ہوئی، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر آج تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو غور و فکر اور ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اس کو سمجھنے میں، آمین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے پہاڑ طور کو تم پر اٹھا لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے، بِقُوَّةٍ خُذُوا، اس کو مضبوطی کے ساتھ خُذُوا، اس کو لے لو، وَاذْكُرُوا، اور جو کچھ اس میں ہے، ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد کیا، اس حوالے سے میثاق کے حوالے سے، عہد کے حوالے سے اس کا معنی، عہد اور میثاق کا معنی سمجھتے ہیں۔ عہد کا معنی ہے کہ کسی بھی شے کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا۔ جس عقد کی رعایت لازم ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں۔ ہماری عقلوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار ہے اس کو بھی ہم عہد کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اور سنت کے ذریعے احکام دیے ہیں اور ہم نے ان کی اطاعت کا اقرار کیا ہے، اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ اور جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اس کو از خود نظر مان کر اس کو لازم کر لیا، اس حوالے سے اس کو بھی عہد ہی کہتے ہیں۔ جو کفار مسلمانوں کے عہد میں داخل ہوں ان کو بھی ذو عہد اور معاہد کہتے ہیں، یعنی معاہد، عاقدین کے درمیان جس عقد کی حفاظت کے لیے لکھا جاتا ہے اس کو عہدہ اور وثیقہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے المفردات کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے کلیئر کی۔ اور وثاقت کا معنی بھی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو مضبوط کر لینا، رسی سے باندھنا، اور میثاق اس عقد کو کہتے ہیں جس کو قسم یعنی کہ قسم
اور اقرار کے ذریعے اس کو موقت کیا گیا ہو. موقت کا مطلب ہوتا ہے تاکید کی گئی ہو جس پر. تو عہد اور میثاق میں فرق ہے کہ عہد میں آپ نے دیکھا مفردات میں ہر وہ چیز جو ہماری جس میں ہم نے کتاب اور سنت کے ذریعے بھی احکام جس میں ہوں اس کا بھی اطاعت کرنا عہد ہوگا، اور جس میں شریعت لازم نہ ہو اس میں بھی عہد ہو جاتا ہے. عام روٹین میں بھی آپ دیکھیں عہد کسی کے ساتھ پرومس کر لیا، کسی وہ شریعت کے بغیر اگر کوئی بات ہے یا کوئی نارمل چیزیں ہیں تو یہ ایک مفردات کے حوالے سے بیان ہوئی. اور میثاق کے حوالے سے کیا ہو گیا کہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، رسی سے باندھ لینا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 63 میں، اور ہم نے پہاڑ طور کو تم پر اٹھا لیا. اس آیت میں جو طور کا لفظ ہے اس میں بھی کچھ اختلافات ہیں مصداق میں. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور بھی یہاں قول ہیں اس سے غیر معین پہاڑ مراد ہے. یہاں مجاہد نے کہا کہ یہ سریانی زمان میں طور پہاڑ کو کہتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے، یعنی تختیاں لے کر آئے، اور فرمایا ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے. پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعے ہلاک کیے گئے، پھر زندہ کیے گئے. ہم نے کل آیات جو پڑھی تھیں آپ نے وہ سارا واقعہ سنا تھا الحمدللہ. اور دیکھیں آگے یہ اور مزید بڑھ رہی ہے بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے پھر انکار کر دیا. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرسخ لمبے پہاڑ کو اکھاڑ کر سائبان کی طرح ان پر معلق کر دیں. ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے سے آگ آ رہی تھی. ان سے کہا گیا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا. تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا اور مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ نہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا. پھر انہیں یہ حکم دیا کہ وہ کروٹ کے بل یعنی ایک شق پر سجدہ کیا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کے احکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیر ان کی صرف تلاوت کر لی جائے. اس چیز کو اگر ہم خود اپنے اوپر اگر بات کو سمجھیں کہ قرآن پاک کو صرف تلاوت کر لینا، اس کو نازلہ سے پڑھ لینا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ثواب ہے، اس کا اجر ہے. لیکن قرآن پاک کی آیات کو اس پہ غور و فکر کرنا، اس کو تدبر پر لے کر آنا، اس کو سمجھنا، جیسے کہ ہم الحمدللہ رمضان میں اسپیشلی آیات کو ایک ایک آیات کو غور و فکر کر رہے ہیں اور اس پر سمجھنا، اس کا ایک اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے. یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہے. تو یہ چیز آپ کو دیکھیں حدیث پاک میں بھی کھلی ظاہر ہو گئی. یہاں اس مقام پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تو پھر ان کا تورات کا قبول کرنا کیا جبرن ہوا تھا؟ اور جبرن کے ساتھ کسی کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں یہ ہے جواب کہ یہ جبر نہیں ہے. جبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار نہ ہو، اور اس میں ان کا اختیار تھا. وہ چاہتے تھے پہاڑ کے نیچے رہنا قبول کر لیتے اور چاہتے تو تورات کو قبول کر لیتے. آپشنز دو تھیں، سو انہوں نے جان بچانے کے لیے تورات کو قبول کر لیا. البتہ یہ کیا تھا؟ اکراہ ہے. اکراہ وہ ہوتا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر
کوئی کام کرایا جائے. ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں اکراہ کے ساتھ ایمان جائز ہو، اور اگر ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہماری شریعت میں ابتدان دین میں اکراہ ممنوع تھا. بعد میں جب کفار مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور جب کافروں سے یہ کہا گیا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے دیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر دین میں اکراہ کی ممانعت منسوخ ہو گئی. آگے چلتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں کیا ہے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر اس عہد کے بعد پھر تم نے، تولیتم کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے موڑ لیا، اراض کر لیا. فلولا، سو اگر تم پر، فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل اور ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. لا کا مطلب ہے اس میں لکنتم، ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. 65 کو بھی اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، بس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی. یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا. اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینے میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور باقی مہینوں میں ہفتے کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں. ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دی. ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتیں اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے. بنو اسرائیل کا ہفتے کا دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا، یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا. وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے. نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی. اللہ کا خوف رکھنے والے جو ہے، کچھ لوگ منع کرتے تھے، کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں. نافرمان لوگ کہتے تھے ہم کتنے بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے. یہاں ہمارے لیے بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی چیز کو منع کرنا، کسی کو منع کرنا، کس طرح منع کرنا، اور جو منع نہیں ہوتے اس پر کتنا محتاط رہنا. اور ہمارا کام ہے ان کو منع کرنا، ایک بار سمجھا دینا، دوسری بار بھی سمجھا دینا، لیکن تب بھی وہ نہ سمجھیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان وہ معاملہ بن جاتا ہے. تو یہاں مانعین کہتے تھے، منع کرنے والے کو کہتے ہیں مانعین، کہ تم دھوکے میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے تم پر عذاب نازل ہو جائے. اس شہر میں رہنے والے 70,000 نفوس تھے، ان کو منع کرنے والے 12,000 تھے. تو ڈفرنس ہو گیا کہ ٹوٹل جو یعنی تھے، شہر میں رہنے والے 70,000 تھے اور ان کو منع کرنے والے کتنے تھے؟ 12,000. جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو منع کرنے والوں نے کہا بخدا ہم ایک علاقے میں نہیں رہیں گے. انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی اور ان سے الگ رہنے لگے، اور کئی سال اسی طرح گزر گئے. پھر گناہ یعنی معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرما دیا. ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ مجرمین میں سے کوئی نہیں نکلا. جب کافی دیر ہو گئی تو وہ دیوار پھاند کر گر گئے. دیکھا تو وہ تمام لوگ بندر بن چکے تھے. دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، پہچاننا ان کا آسان تھا، لیکن جو دوسرے تھے ان کے بالمقابل وہ نہیں پہچان رہے تھے. 3 دن اس حال میں روتے رہے، پھر سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی. اس واقعے کے بیان میں حضرت نبی
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہے، کیونکہ آپ امی تھے۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کسی چیز کو نہ تو پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا جو ان کے علماء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ وحی الہی ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، الحمدللہ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں ہفتے ہی کے دن میں بے کثرت مچھلیاں آتی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنو اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی کو زیادہ تعداد میں دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر جمے رہتے ہیں۔ یہ دونوں آپشن تھی کہ یا پھر زیادہ مچھلیوں کو دیکھ کر پھسل جائیں گے یا اللہ کی اطاعت کا حکم ماننے پر جمے رہیں گے۔ تو یہاں آیت کریمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ محض اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ غور و فکر کیجئے اس آیت کریمہ پر۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کر آگے، لیکن آزمائش کا آنا، مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہمیں ہمارے عمل بہت کمزور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اہدنا الصراط المستقیم میں بھی آسانی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانہ تعالیٰ نے فرما برداروں اور نافرمانوں کا جو ہے متمیز کر دیتا ہے، فرق ظاہر امتیاز کر دیتا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ یہ ہے فرما بردار اور یہ ہے نافرمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں یہ سب چیزیں جو ہیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور ثابت بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں، یہاں آگے ایک بہت بڑی بحث بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے جو اس میں خنزیر کے حوالے اور بندروں کے حوالے سے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک بحث یہ ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر آیا انہی بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کر دیا تھا، اور وہی بندر اور خنزیر ہیں جو شروع سے نسل در نسل چلے آ رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے تمام مسخ شدہ بنو اسرائیل 3 دن بعد مر گئے تھے۔ یہاں امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی ایک طویل روایت ذکر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، ان کی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ وہ زمین میں صرف 3 دن زندہ رہے، انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ ان کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بندروں، خنزیروں اور باقی تمام مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، اور وہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تقریباً تمام علماء اسلام، محدثین، مفسرین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے۔ اب ہم آگے اس آیت کریمہ ہماری کون سی اب رہ گئی ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں، بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور بعد کے لوگوں کے لیے، ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، و موعظہ، اور پرہیزگاروں کے لیے للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ انشاءاللہ اب آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بڑی ہے نہ یعنی کہ بکر نہ بچیا، عوانم بین ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ آپ ہمارے لیے انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذ- فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین پر جو ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ یہاں بنو اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان ہے۔ یہاں امام ابن جریر یہاں روایت اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ علامہ قرطبی نے کہا اس کا نام عامیل تھا، اس کی اولاد نہ تھی، اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو۔ اس کی لاش لوگوں کے راستے میں ڈال دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا، میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کر بیان کرے۔ جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل بتلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کریں۔ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ قاتل بتانے میں اور گائے کے ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے، اس لیے انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ سے معلوم کریں کہ وہ کیسی گائے ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا۔ پھر کہا اللہ سے دعا کریں کہ فرمائیں اس کا رنگ کیسا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے پھر کہا معلوم کریں اس کی صفت کیسی ہو، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اور وہ صحیح سالم بے داغ اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے، صرف سوال کے اوپر سوال ہی کرتے جا رہے تھے۔ جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اگر یہ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے گائے میں جو قیودات لگوائیں تو اللہ نے ان پر سختی کر دی۔ کتنا بڑا میسج ہے یہ بھی، کسی چیز کی یعنی کہ مخ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑ جانا، ایک ہر چیز پر کنڈیشنز کے اوپر کنڈیشن خود ہی لگاتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ آخر میں انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کی طرف بھی کبھی ہدایت نہ پاتے۔ جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ صرف ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے یتیم بچے تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس گائے کے علاوہ اور کسی گائے کو ذبح نہیں کریں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دی۔ یہاں روایت میں ہے کہ اس عورت نے اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پاس گئے اور کہا وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے، اب اس کے منہ مانگی قیمت دو۔ انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو جب خریدا اور اس کو ذبح کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو۔ جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور وہ پھر مر گیا، اور قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کو اس برے عمل کی جو ہے پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ اس مقتول کا نام عامل تھا، تو یہاں اس قاتل اس کا چچا زاد بھائی تھا نہیں چاہیے۔ ایک اور ہمیں چیز نظر ظاہر ہوئی اس پہ، اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے تو اللہ بھی اس پر سختی کرتا ہے۔ بنو اسرائیل نے بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کر دی تو اللہ نے بھی اس پر جو ہے قیودات لگا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔